کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کے لیے خیرخواہی چاہنا اور اس کی ہر مصیبت میں اس کے ساتھ ہونا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سلسلے میں ہم نے آپ سے چند احادیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، قرآن عظیم کی آیت کا ترجمہ اور اس سے متعلق باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اب چونکہ حضرات گرامی یہ مقدس مہینہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سے متعلق ہے۔ رجب میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور بلا شبہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ہند کو بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کے ہی مبارک قدم ہندوستان میں پڑنے کی وجہ سے یہ زمین مبارک بن گئی اور کفر کے بادل چھٹ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں سے کفر و عناد کی گندگی کو دور فرما کر نور ایمان سے لوگوں کے دلوں کو جگمگا دیا۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اولیاء اکرام کے اندر وہ کون سی طاقت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ مقام رفیع عطا فرماتا ہے، عظیم مرتبے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يزال 40 رجلا من امتی قلوبهم على قلب ابراہیم يدفع اللہ بهم عن اہل الارض يقال لهم الابدال۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم لم يدرکوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة۔ قالوا یا رسول اللہ فبما ادرکوها؟ قال بالسخاء والنصیحة للمسلمین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 40 لوگ ایسے رہیں گے کہ جن کے دل حضرت ابراہیم کے پاکیزہ دل پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے، یعنی ان 40 اہل اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی زمین والوں سے بلاؤں کو دور فرمائے گا، اور ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہم لم یدرکوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة، یعنی انہوں نے یہ مقام جو پایا ہے، یعنی ان کی وجہ سے، ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالی زمین والوں سے، انسانوں سے، درندوں چرندوں پرندوں سے جو مصیبت و پریشانی کو دور فرماتا ہے، یہ مقام رفیع جو ان ابدال نے پایا ہے، اولیاء نے پایا ہے، یہ نماز، روزے اور صدقے کی بنا پر نہیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سنا تو وہ حیرت و ششدر ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب یہ لوگ یعنی اولیاء اکرام کی جماعت
نماز، روزے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اس مقام کو نہیں پایا ہے، تو اور کون سا وہ کام ہے کہ جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا عظیم مرتبہ عطا فرما دیا کہ ان کے نفوس قدسیہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اہل زمین سے مصیبتوں، پریشانی، بلاؤں اور آفتوں کو دور کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالسخاء والنصیحۃ للمسلمین، یعنی ابدال اولیاء اکرام نے یہ جو مقام رفیع پایا ہے وہ سخاوت کرنی، فیاضی کرنی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو لٹانے کی وجہ سے پایا ہے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے بدلے میں انہوں نے یہ مقام رفیع پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ نماز، روزہ، صدقہ یہ بلا شبہ ان کی فرضیت، ان کے برکات کے اندر، ان کی فضیلتوں کے اندر بے شمار احادیث اور قرآن عظیم کی آیات طیبات ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ وہ عظیم مرتبہ ہے، اللہ اکبر، جو اللہ اپنے اولیاء اور ابدال کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی خیر خواہی کے جذبے، اسی جانثاری کے جذبے کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ان کو ولایت عطا فرماتا ہے، ان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا بابرکت بنا دیتا ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے، وہ جس پر نظر ڈال دیتے ہیں اگر وہاں گندگی ہو تو وہاں نور و نکہتوں کی بارشیں ہوا کرتی ہیں، جس دل پر یہ نظر ڈال دیتے ہیں اگر وہ کفر کی آلودگی میں، گناہوں کی نحوست کے اندر گرفتار ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی روشنی وہاں پر عطا فرما دیتا ہے، ایمان کے اجالے وہاں پر عطا فرماتا ہے، اور معرفت اور اللہ تبارک و تعالی قرب کے نور سے ان کے دلوں کو معمور فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر جو عظیم صفت ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے، ان کے ساتھ نرمی کرنے، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں بات حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جائے، اللہ اکبر، تو آپ کو تو اللہ نے لقب ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ آپ کا نام یوں تو معین الدین ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کو غریب نواز سے لوگ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ اکبر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے اندر مومنوں سے متعلق ایسی غمخواری تھی، اللہ کے بندوں سے متعلق ایسی محبت تھی، اللہ اکبر، کہ جو بھی آپ کے در پر آتا وہ خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی دشمن بھی آ رہا ہے، کوئی حضرت خواجہ کو شہید کرنے کے ارادے سے بھی آ رہا ہے، اللہ اکبر، وہ آتا تو اپنی بغل میں خنجر کو دبا کر ہے، لیکن جب جاتا ہے اللہ اکبر تو اس کا دل معرفت الہی اور نور الہی کے اندر غوطہ زن ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا عطا فرمایا اللہ اکبر، کہ آپ کا جو دروازہ تھا، جو بھی اس سے اندر جاتا حضرت خواجہ کے مبارک چہرے کو دیکھتا، اللہ اکبر، اگر وہ مسلمان ہوتا، گناہوں کی آلودگی میں وہ پھنسا ہوا ہوتا تو اس کے دل سے گناہوں کی آلودگی دور ہو جاتی اور محبت الہی، حب حبیب علیہ السلام سے اس کا دل جگمگا اٹھتا، اور وہ آنے سے پہلے جہنم کے کام کرتا تھا، لیکن جب جاتا تھا اللہ اکبر تو وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مشرک و کافر سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر آتا، اللہ اکبر، تو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر
آپ کے چہرے سے نور کی شعاعیں جو نکلتی تھی اور آپ کی نظریں جو اس کے دل سیاہ پر پڑتی تھی، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکت سے اسے نور ایمان عطا فرما دیا کرتا تھا۔ گویا کہ خواجہ غریب نواز کے در پر جو بھی آتا اور جب وہ نکلتا تو جنتی بن کر نکلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جنت سے آیا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ جو بھی اس دروازے سے نکلا ہے، اللہ اکبر، وہ ایمان کی ایسی شمع لے کر نکلا ہے، وہ ایمان کی ایسی چاشنی لے کر نکلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک کسان آیا اور عرض کرنے لگا، اے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاکم نے میری زمین کے پیداوار کو ضبط کر لیا ہے، اسے چھین لیا ہے، اور میرے بچوں کی پرورش اور میرے سال بھر کا خرچہ اسی پیداوار سے ہوتا تھا، بڑا پریشان ہوں، نہیں جانتا اب کیا معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ حضور، حاکم یہ کہتا ہے کہ اگر دلی کا سلطان میرے نام یہ فرمان جاری کر دیتا ہے کہ کسان کی پیداوار کو واپس کر دیا جائے، تو حاکم کہتا ہے کہ اس کا فرمان آنے کے بعد ہی میں تمہاری پیداوار کو واپس کروں گا، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ کوئی سفارشی خط لکھ دیجئے، کوئی ایسا کام کر دیجئے کہ جس سے جو سلطان ہے، دلی کا جو سلطان ہے، وہ میرے نام فرمان جاری کر دے اور میری پیداوار مجھے واپس مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور پھر اپنی نورانی شکل، اپنا نورانی چہرہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہاری اس پریشانی کو دور کروں اور میں اب تمہارے ساتھ دلی چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات و دن کا سفر طے کرتے ہوئے اجمیر شریف سے دلی آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی دلی کے اندر آپ کی آمد کی اطلاع ہوتی ہے، چاروں طرف اللہ اکبر لوگوں کا ازدحام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے مرید و خلیفہ ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور، بندے کو آپ طلب فرما لیتے، آپ مجھے یاد کر لیتے، میں حاضر ہو جاتا، اور آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرف دوسری طرف سے بادشاہ جو دلی کا بادشاہ تھا، وہ لاہ و لشکر کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو حضرت بختیار کاکی نے عرض کیا، حضور کیا وجہ تھی کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اشارہ کر کے کہ اس کسان کی وجہ سے مجھے آنا پڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ حضور، آپ مجھے ارشاد فرماتے، غلاموں کو آپ جو ہے ارشاد فرماتے تو یہ کام تو آپ کے آئے بغیر ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی مسلمان پریشانی و مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مصیبت پر صبر کرنے اور اس پر جو ہے جمے رہنے پر اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم و کرم کی بوچھار برساتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کسان میرے پاس آیا تو نہایت ہی رنجیدہ تھا، بڑا پریشان تھا، تو میں نے مراقبہ کیا، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اذن ہوا کہ اے معین الدین، اصل بندگی یہ ہے کہ میرے بندوں کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کی جانب سے یہ اذن پایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کسان کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بندہ نواز کہا جاتا ہے، غریب نواز کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ ہوگا، اللہ اکبر، تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں رب تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام و اکرام ہمارے اوپر ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں معتکف ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرات اعتکاف رمضان میں کیا جاتا ہے، کم سے کم 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور جو اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو مسجد سے باہر نہیں آ سکتا ان 10 دنوں میں، جو سنت اعتکاف کی نیت کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے اعتکاف میں ہیں۔ ایک شخص آیا، بڑا رنجیدہ ہے، پریشان حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ پر فلاں آدمی کا حق ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے مزار اقدس کی طرف اپنا منہ کر کے کہنے لگا کہ اس نبی اقدس علیہ السلام کی حرمت کی قسم، نبی کی عزت کی قسم، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے حق کو ادا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، کچھ ٹائم ہوا تھا، اور تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مزار اقدس کی طرف یہ اشارہ کر کے یہ بات انہوں نے کہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کر دوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں حضور، اگر آپ سفارش فرما دیں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں ہیں، اللہ اکبر، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مسجد نبوی سے باہر تشریف لے کر آ جاتے ہیں تاکہ وہ اس کی پریشانی کو دور کریں۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں، یہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں، کہنے لگے کہ آئے عبداللہ ابن عباس، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تم بھول گئی ہو کہ تم اعتکاف میں ہو؟ ایک اعتکاف والا مسجد سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، مجھے معلوم ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، لیکن اللہ اکبر، میں نے اس مزار والے پیارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے آنسو آ گئے، کیونکہ حضور اس سے پہلے وصال فرما چکے تھے، تو صحابہ کا جو غم تھا وہ تازہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حبیب اکرم علیہ السلام کی محبت میں ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، اور روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں نے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد کی کوشش کرے اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ پھر فرماتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک خندق کی دوری مشرق و مغرب کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور کریں کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ تبارک و تعالی یہ اعجاز اسے عطا فرمائے کہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، تو جو 10 سال کا اعتکاف کرے اللہ اکبر، اس کو اللہ تبارک و تعالی کس اجر و ثواب کا مستحق
فرماتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ سنا کہ جو کسی مسلمان کی مدد کی کوشش کرے اس میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نرم ہو جائیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے نرم ہو جائیں۔ ہم 2 بات کسی کی سن لیں لیکن ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔